السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین، آج میں ایک نوجوان کی داستان مصیبت لے کے آپ کی خدمت حاضر ہوا ہوں۔ حضرات ناظرین، آپ اس نوجوان کی داستان کو بغور سنیں۔ چنانچہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اس ملک کے بادشاہ محمود کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی اور ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تخت نشین ہوا اور ہم دونوں 5 سال تک عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اس عرصے میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا اور میں ایک دیانتدار، شریف اور اچھی طرح اس پر اعتماد کرتا رہا۔ ایک روز ملکہ اتفاقاً حمام میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں سونے کے لیے لیٹا۔ 2 خواتین جو ملکہ کے ساتھ رہتی تھی مجھے پنکھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ چنانچہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ ایک بولی، دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت جوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ایک ادنا حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں۔ دوسری نے جواب دیا کہ بیچارے کو خبر کیسے ہو، ملکہ جب اس موئی حبشی سے ملنے جاتی تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلا دیتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، لیکن اس وقت مصلحتاً میں سوتا ہوا بنا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اسے کچھ نہ کہا۔ شام کو سونے کے وقت حسب معمول ملکہ میرے لیے شربت کا گلاس لائی۔ میں سمجھ گیا اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر اس کو پینے کے بجائے دوسرے طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے لباس فاخرہ پہنا اور باہر چلی۔ میں بھی آہستہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام غالباً اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی ملکہ وہاں پہنچے، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور اطمینان سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی۔ میں اسی جگہ ایک جھاڑی کے آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزری تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا، جو غلام کو لگا اور وہ گر پڑا۔ ملکہ اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے نہ پہچان سکی۔ میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آیا اور اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ بھی واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں، وہ بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا، لیکن جب محل میں واپس آیا تو دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے اداس بیٹھی ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی، مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اسی لیے ماتمی لباس پہنا ہوں۔ میں چونکہ اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ اس کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ آخر ایک دن پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہوا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا۔ وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ کر بڑے پیار سے کہنے لگی، مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت پھر مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ ان دونوں کو قتل کر ڈالوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھ کر پھونکا اور مجھے حکم دیا کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اسی وقت میرا نیچے کا دھڑ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے بعد میری مملکت کو جھیل بنا دیا اور آدمی کو مچھلیاں۔ پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے اور روزانہ میرے پاس آ کر 100 کوڑے مارتی ہے۔ وہ حبشی غلام اب تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ جوان اپنی داستان مصیبت سنا چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی و تشفی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش کا پتہ دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان پر پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چھپر کھٹ پر آرام سے سو رہا ہے۔ بادشاہ بے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر بھرپور تلوار کا ہانک مارا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش کو دوسرے کمرے میں چھپا دیا اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چھپر کھٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بدکار ملکہ آ گئی اور بہت محبت بھرے
الفاظ سے کہنے لگی آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور مجھ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتقام میں کل سلطنت برباد کر ڈالی اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا۔ تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک اس کو 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو حبشی کی جگہ لیٹا ہوا تھا مریضوں کی طرح بہت آہستہ بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو، اس کی چیخ پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اصلی حالت میں لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے شہر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے جھیل میں پڑے ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصلی صورت میں کر دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بد دعا کرتے ہیں اور اسی لیے مجھے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا میری جان یہ کتنی بڑی بات ہے، میں سب کو ایسا ہی کیے دیتی ہوں چنانچہ یہ جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سحر پڑھا اور ہر شے اپنی اصل صورت میں آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہوا اب نہ جھیل تھی نہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ساتھ آئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ شہر کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس کام سے فارغ ہو گئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چھپر کٹ پر اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے خدا کے لیے، اب تو منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ نے جو حبشی غلام کی جگہ لیٹا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جو اسے قریب پہنچی اس نے اٹھ کر ایک تلوار مارا اور کٹ کر الگ جا کر اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جو یہاں کا بادشاہ تھا، پھر اس کو لے جا کر ان دونوں ملعون کی لاشیں دکھائی۔ شہزادہ قدموں پر گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کل رعایا کو حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون احسان ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کو روانہ ہوا تو اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو اپنے سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب مسحور ہوئے اور استقبال کر کے بادشاہ کو شہر میں لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کر دی اور عنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ کو چلا گیا اور وہیں انتقال کر گئے۔ حضرات ناظرین، اس واقعے سے آپ نے سبق سیکھا۔ ایسے ہی واقعات اور ویڈیوز پانے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔